السلام علیکم ناظرین۔ چاولوں کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے کچے چاول میں نیم کے چند پتے ڈال دیں۔ اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکے میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں۔ اس سے پھپھوندی بھی صاف ہو جائے گی اور دوبارہ لگے گی نہیں۔ بہترین حمل کے لیے سبزی اور فروٹ پہلے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اچھی طرح دھو کر۔ چائے، کافی، مرچیں، پان وغیرہ ممنوع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں اور جھک کر کرنے والے کام بند کر دیں اور زور کسی صورت میں نہ لگائیں۔ صبح سویرے ایک سیب کھانے کی عادت ڈالیں۔ نماز کی پابندی رکھیں۔ سبز سبزیاں کھانے میں زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں کیونکہ ان میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ حاملہ خواتین کو چاہیے ہوتی ہے۔ اندھیرے میں چلنے پھرنے سے احتیاط کریں، ٹھوکر لگنے کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر جمعرات کو سورۃ الملک اور درود شریف پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں۔ کیفین کا استعمال پہلے 5 مہینے میں بالکل بند کر دیں۔ کوکا کولا، چائے، کافی یہ سب کیفین میں شامل ہیں۔ پاؤں میں سوج ہو جانے کی صورت میں پاؤں کے نیچے تکیہ رکھیں اور بیٹھتے وقت بھی اور لیٹتے وقت بھی تکیے کا استعمال کریں۔ اگر سینے میں جلن محسوس ہو تو آدھا کپ ٹھنڈا دودھ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پئیں۔ تربوز کا موسم ہو تو وہ دن میں 1 دفعہ ضرور کھائیں۔ زیادہ پیشاب آنے کی صورت میں پانی بھی زیادہ کا زیادہ استعمال کریں۔ روز 15 سے 30 منٹ کی چہل قدمی کریں۔ تیز مصالحے کھانے کو استعمال مت کریں۔ اگر سر میں جوئیں پڑ جائیں تو 7 پودینہ کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ 2 سے 3 مرتبہ ایسا کر لینے سے انشاءاللہ سب جوئیں مر جائیں گی۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنا ہو تو اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اگر آپ کی دیواریں یا کچن کی شیلف چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں تھینر سے صاف کریں، پھر کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں۔ جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہوں تو چند تیز پات کے پتے لے کر آٹے میں اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے سنڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں چیونگم چپک جائے تو وہاں تھوڑا سا شہد لگا دیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، انشاءاللہ چیونگم اتر جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو روزانہ ناشتے میں کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے لیے معدے کے درد میں گرم ہینگ ان کی ناف میں لگائیں، اس سے بچوں کے معدے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہائی لیول کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹا ہوا پیاز لیں اور اسے ایک مکھن کے ساتھ چوتھا حصہ کھانے کا چمچ کالی مرچ ملا دیں اور کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ دن لہسن کے 1 یا 2 جوئے کھا لیں تو اس سے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے بن جائیں تو متاثرہ جگہ پر گلیسرین لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیلے کو
1 کپ دہی میں ملا کر روز کھائیں، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر ایڑیوں کی جلد زیادہ سے زیادہ خراب ہو تو سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر محلول بنا لیں۔ اس گاڑھے لیپ کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لیں، چند دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالوں کا جھڑنا، بالوں کی خشکی، ہاتھ پاؤں کی جلن، بالوں کی خشکی اور بال گرنے کا ٹوٹکا۔ بالوں میں خشکی ہو، بال جھڑ رہے ہوں تو تارا میرا کا تیل 1 پاؤ، سرکہ آدھا چھٹانک اور 7 پودینہ 1 تولہ ملا لیں۔ یہ مکسچر بالوں پر لگانے سے خشکی اور بالوں کا گرنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن یا ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات کے لیے لاجواب نسخہ ہے۔ لونگ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، 7 پودینہ 20 گرام، میٹھا سوڈا 20 گرام اور مصری 50 گرام لیں۔ ان تمام اشیاء کو پیس کر چنے کے برابر مقدار میں پانی میں گھول کر دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس نسخے سے ہاتھ پاؤں کی جلن، کھٹے ڈکار اور پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس ختم ہو جائے گی۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات کے لیے ٹوٹکا: ہلدی 50 گرام، سونف 50 گرام، اجوان 50 گرام۔ ان سب کو اچھی طرح باریک پیس لیں، پانی کے ہمراہ صبح و شام لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ چہرے کے دانوں سے نجات کے لیے: چہرے پر موجود دانوں سے نجات کے لیے چہرے پر رات کو نیم کا تیل لگا کر سو جائیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، چہرے پر دانے اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔